السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. عن ابی قتادۃ الانصاری رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ فقال صلی اللہ علیہ وسلم یکفر السنة الماضیۃ والباقیۃ. رواہ مسلم. معزز حاضرین، ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں آپ سب بخوبی جانتے ہیں اور بارہا دروس میں جمعے کے خطبے میں بتایا جا چکا ہوگا کہ یہ ایام اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑے فضیلت والے ایام ہیں اور دن ہیں. ان کا ہمیں خصوصی اہتمام کرنا چاہیے اللہ کی عبادت کے ذریعہ. آپ دیکھیں ان ایام میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کچھ ایسے اعمال بتائے ہیں جن کے کرنے سے انسان بہت ساری فضیلتیں حاصل کر سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان دنوں میں انسان اگر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک کیا گیا ان دنوں میں عمل عام دنوں میں دوسرے دنوں میں کیے گئے عمل سے بڑھ کر کے عمل ہے، بڑھ کر کے عمل ہے. یہاں تک کہ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول، کیا انسان جہاد کرے اس سے بھی افضل ہے ان دنوں میں کیے گئے اعمال؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، اللہ ہے کہ انسان جہاد کرنے کے لیے جائے اور مال لے کے جائے، اپنا نفس لے کر کے جائے، لیکن کچھ واپس لے کر کے نہ آئے، اپنا جان بھی گنوا دے، مال بھی گنوا دے، تو ہو سکتا ہے ان دنوں میں کیے گئے اعمال سے ہو سکتا ہے اس کا مقابلہ ہو سکے. تو آپ دیکھیں اتنی بڑی فضیلت ہے ان ایام میں، تو اس لیے آپ دیکھیں ان ایام میں کچھ اعمال مشروع کرا دیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں روزہ رکھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بیان کرتی ہیں، بعض بیویاں کہ کان یصوم 9 ذی الحجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے. اور آپ دیکھیں اسی طرح خاص طور پر یوم عرفہ کے دن کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحیح مسلم کی روایت ہے، پوچھا گیا کہ یوم عرفہ کے دن کی روزے کے دن کی کیا فضیلت ہے، کیا حکم ہے، اس کے دن میں کیا فضیلت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، اللہ رب العالمین اس ایک دن کے روزہ رکھنے کے سبب اللہ رب العالمین گزشتہ سال کے گناہ والباقیہ اور آنے والے سال کے گناہ کو اللہ رب العالمین بخش دے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور دوسری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے امید ہے، اللہ رب العالمین سے میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس ایک دن کے روزے رکھنے کے سبب 2 سالوں کے گناہ کو اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا، ایک پچھلے اور ایک آئندہ سال کے گناہ کو اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا. یہ دیکھیے خاص عمل ہے، خاص دن میں، وہ خاص دن یوم عرفہ ہے. یوم عرفہ یعنی جو کل ہمارے ہاں آئے گا انشاءاللہ، تو اس لیے اس دن کے روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے. آپ دیکھیں یوم عرفہ کے دن کی فضیلت آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ایک یہودی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے مجھے ایک آیت قرآن کے اندر ایسی معلوم ہے کہ اگر ہمارے درمیان یعنی یہودیوں کے درمیان وہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے، خوشی مناتے، عید مناتے اس آیت کریمہ کے اندر جو فضیلت ہے یا جو چیز ہے اس کی بنیاد پر. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا بتائیے وہ کون سی آیت ہے؟ تو انہوں نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے دین کو تمہارے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند فرما دیا. تو آپ دیکھیے دین اسلام کس دن مکمل ہوا؟ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس یہودی کے جواب میں، اس سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہمیں بہت اچھے سے معلوم ہے، بخوبی معلوم ہے کہ یہ آیت کریمہ کس دن نازل ہوئی، کس دن کس وقت میں نازل ہوئی، ہمیں بخوبی معلوم ہے. پھر کہتے ہیں یہ آیت کریمہ یوم عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو نازل ہوئی. اور کس دن؟ جمعہ کے دن نازل ہوئی. اور کس ٹائم میں؟ دیکھیے پوری ڈیٹیل معلوم ہے صحابہ کرام کو، کس ٹائم میں؟ ظہر کے بعد کے وقفے میں،
ظہر کی نماز کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے، وقفہ ہوتا ہے، اس پیریڈ میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. گویا اس وقت یہ دین ہم پر مکمل ہوا، یہ دین ہم پر اس دن مکمل ہوا، اس وقت میں مکمل ہوا. تو آپ دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ تم عید مناتے تو ہم بھی لاؤ عید مناتے ہیں. صحابہ کرام کو حکم نہیں دیا کہ تم عید مناؤ. کیوں نہیں منا سکتے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید منانے کا خاص طور پر کسی اور انداز میں منانے کا حکم نہیں دیا. تو آپ دیکھیں اگر ہم ان دنوں کی جو سنتیں ہیں، اس سنتوں کو ہم چھوڑتے ہیں تو بدعتیں جگہ لے لیتی ہیں. کس طرح؟ جب انسان سنتیں چھوڑتا ہے اور ان دنوں کی فضائل جانتا ہے، فضیلتیں جانتا ہے، تو نئی نئی چیزیں گڑھ لیتا ہے. کیوں گڑھتا ہے؟ سوچتا ہے ہم فضیلتیں کیسے حاصل کریں. تو دیکھیے فضیلتیں کیسے حاصل کی جاتی ہیں، اس کا طریقہ ہے. طریقہ یہی ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئے طریقے کے مطابق اس کو فضیلت کو حاصل کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ نہیں کہا کہ جشن مناؤ، عید مناؤ، کچھ اور کرو، ایسا نہیں کہا، بلکہ کہا روزے رکھو. اللہ رب العالمین اس دن کے روزے رکھنے کے سبب 2 سال کے گناہ کو معاف فرما دے گا، صغائر گناہ کو معاف فرما دے گا. آپ دیکھیں آیت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ مجھے سال بھر میں جن روزوں کا رکھنا پسند ہے، ان روزوں میں سب سے زیادہ پسند کس دن کا روزہ رکھنا ہے؟ یوم عرفہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا مجھے بڑا پسند ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سلف صالحین تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یوم عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا پسند ہے. کیوں پسند ہے؟ شریعت سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے. پھر آگے کہتے ہیں ان کے بارے میں ہے کہ وہ باقاعدہ لوگوں کو حکم دیتے تھے، نصیحت کرتے تھے کہ اس دن کا لوگوں روزے کا اہتمام کرو، اس دن کا اہتمام کرو روزے کا. اور اسی طرح کہتے ہیں جو ان کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں حجاج جو امیر وقت تھا اپنے زمانے کا، وہ کہتے ہیں حجاج بھی جو ظالم بادشاہ تھا، وہ بھی اپنے لوگوں کو یہ فرمان جاری کرتا تھا لوگوں کے درمیان کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھو، خصوصی طور پر عرفہ کے دن کا روزہ رکھو، کیونکہ آپ جانتے ہیں حدیث میں اس کی کتنی فضیلت رکھی ہے. اور اسی طرح حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ میں، عشرہ ذی الحجہ یہ جو ہم 10 دن گزر رہے ہیں، 2 دن باقی ہے، کہتے ہیں ان دنوں میں ایک دن کا روزہ رکھنا، ایک دن کا، آپ دیکھیں سلف صالحین ہیں، کہتے ہیں ایک دن کا روزہ رکھنا 2 مہینے کے روزہ رکھنے کے برابر ہے. آپ کہہ سکتے ہیں یہ سلف صالحین ہیں، یہ کیسے کہہ رہے ہیں 2 مہینے کے برابر ہے ایک دن کا روزہ رکھنا، ایک دن کا روزہ کیسے برابر ہے؟ تو آپ دیکھیں، آپ حدیث غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک دن کا یوم عرفہ کا روزہ رکھنا 2 سال کے گناہ کو معاف فرما دے گا. اور رمضان کے 1 مہینے کا روزہ رکھنا، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانُ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرِ. رمضان کا 1 مہینے کا روزہ انسان رکھتا ہے، 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک دن کا روزہ رکھنا 2 سال کے گناہ کو معاف فرما دے گا اللہ رب العالمین. تو اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ہو سکتا ہے انہی احادیث کے پس منظر میں یہ مطلب بیان کیا ہو کہ ان دنوں میں ایک دن کا روزہ رکھنا 2 مہینے کے روزہ رکھنے کے برابر ہے. تو ہمیں چاہیے کہ دیکھیں یہ ایک مسلمان کو یہ آفر کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے آفر ہے، نعمت ہے. ان نعمتوں کا، ان ایام کا فائدہ اٹھانا چاہیے. کل انشاءاللہ عہد کریں ہم سب کہ انشاءاللہ اس سنت کو زندہ کریں گے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، سارے لوگوں کے ساتھ اہتمام کے ساتھ اس دن کا روزہ رکھیں گے اور اس دن کو سنت کے طور پر ہم زندہ کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں گے اور اسی طرح سلف صالحین صحابہ کرام کی سنت کو زندہ کریں گے. اور یہاں ایک بات یہ عرض کرنی ہے، خاص طور پر جو ایام آنے والے ہیں قربانی کے دن، ہم دیکھیں ناخن اور بال نہیں کاٹ رہے ہیں. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ جو انسان قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، قربانی کرنا چاہتا ہے، پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ ہم اپنی طرف سے قربانی کریں گے، تو اپنے ناخن کو اور بال کو نہ کاٹے. کب تک نہ کاٹے؟ دیکھیے کچھ تساہلی ہمارے درمیان ہو جاتی ہے کہ ہم جیسے نماز پڑھتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد سوچتے ہیں اب وقت ہو گیا، کاٹ سکتے ہیں، ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، بال بھی کاٹ سکتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اب وقت ختم ہو گیا. نہیں، دیکھیں حدیث میں ہے حتی یضحی،
کب تک نہیں کاٹنا ہے بال اور ناخن؟ جب تک کہ آپ اپنی گھر میں جو قربانی ہے، آپ کے گھر میں قربانی ہے، جب تک آپ قربانی نہ کر دیں۔ دوسری روایت میں حتی ینحر، حتی یذبح، تفصیل ہے اس طرح کی، جب تک کہ آپ نحر نہ کر دیں، قربانی ذبح نہ کر دیں، تب تک انسان بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے۔ یہ چند باتیں تھیں، انشاءاللہ ہم سب اس پر عمل کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان ایام میں جو عبادتیں رکھی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔